تو حضور کے احسانات تقاضا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے. پھر درود و سلام اللہ کی رضا بھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود پڑھے. درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضا بھی ہے اور خود نبی پاک کی بھی رضا ہے کہ لوگ ان پر درود پڑھیں. یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس کا شان نزول ذرا دیکھیے گا کیا ہے. پہلے تو لوگ مقابلہ کرتے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فکری مقابلہ جاری رہا. فکری وہ کہتے تھے نہیں، ایک خدا کیسے نظام چلا سکتا ہے، معاذ اللہ ممکن ہی نہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، بت یہ وہ باتیں ہوتی تھی. پھر جب فکری اور علمی جگہ پہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تلوار کی جنگ لڑنی شروع کر دی. بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، احد میں تلواریں لے کے آ گئے. جب وہاں بھی ناکام ہوئے تو شخصی اعتراض، جب کوئی بندہ کسی شخص کی قوت کا، طاقت کا، علم کا جواب نہیں نہ دے سکتا، پھر وہ شخصی اعتراض کرتا ہے تو انجدہ ہے تو بندہ ہی نہیں ٹھیک. اب یہ کیا ہے؟ شخصی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ. کسی کی ذات پر اعتراض کرنا، اس کی شخصیت کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہے. چھوٹے لوگوں، جب کسی شخص کو آپ چھوٹی بات کرتے دیکھیں نا تو سمجھے خود ہی بڑا چھوٹا ہے. جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے. کفار مکہ نے کیا کیا؟ شخصی اعتراض شروع کر دیے، نبی پاک پہ معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے شروع کر دیے. اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا، وہ درد کا ایک معاملہ ہے، وہاں اگر بات چھڑی جائے تو بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے. ایک بات صرف کرتا ہوں، ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں، صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی ہے، باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال غنیمت 5واں حصہ حضور کا تھا، تو وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے. اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو. کہنے لگے دیکھیں اب پیسے آنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر لیے. تو معاذ اللہ یہ الزامات، اب شخصی اعتراضات، ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے. عام عزت دار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہیں. کل کائنات کی عزتوں کے وارث رسول پاک ہیں. ایک کونے میں مسجد نبی کے کونے میں روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں بازو لگا کے ان کے اندر سر رکھ کے حضور تشریف فرما ہے، مقدس آنکھوں میں آنسو کونے میں. اور نبی پاک نے جب چہرہ اٹھایا تو داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے. حضور کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ دیکھ تو صحیح، کل یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، کل یہ میرے نام کی مالا جپتے تھے، آج یہ مجھ پہ الزام لگانے لگے ہیں. ابھی جملے پورے ادا نہیں ہوئے، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے یہ بکواس کرتے انہیں کرنے دے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں. تیرا رب بھی تیرے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس نے سب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے نبی پہ درود ہی بھیجتے رہو. کرنے دے جو بکواس کرتا ہے اسے، تیرا رب جو ہے تیرے اوپر درود بھیجنے کو، تیرا رب درود بھیج یار. اچھا ایک ہوتی ہے اللہ کا حکم، ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت. حکم اللہ کے بدل جاتے ہیں، سنتیں نہیں بدلتی. پہلے کہا جہاد نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی کسی سے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین. پھر جب طاقت آ گئی تو کہا حرِّض المؤمنین علی القتال، اے محبوب ان سے کہو کہ لڑے کافروں سے. اب تک حکم بدلتے رہے احکامات. 50 نمازیں دے کے رب نے 5 کر دی، حکم تو بدلے.
پر اللہ کے طریقے کبھی بدلے۔ درود پڑھنا خدا کا حکم بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے۔ حکم بدل جاتا ہے پر طریقہ بدلتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے طریقے بدلا نہیں کرتا، میں جب سے ہوں درود پڑھ رہا ہوں۔ اور تم سوچ نہیں سکتے کہ رب کب سے۔ ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ ذکر خدا ختم ہو جائے گا پر ذکر مصطفیٰ ختم، اس لیے کہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مخلوق فنا ہوئی تو ذکر ختم، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، اور کب سے بھیج رہا ہے کسی کو پتا؟ کب تک بھیجے گا؟ وہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے طریقے بدلتے بھیجتا ہی رہوں گا، بھیجتا ہی رہوں گا۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور فرشتے بھی بھیجتے کس پہ ہیں؟ علن الرسول نہیں، علن محمد نہیں، علن نبی۔ کیوں بھلا؟ صلی اللہ، یہ نبی کیوں کہا؟ رسول بھی تو فرما سکتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی؟ میں قرآن کی صرف تفسیر عرض کر رہا ہوں، ابھی رسول بھی کہہ سکتا تھا لیکن رسول نے کہا۔ لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، لیکن یہاں لفظ محمد بھی استعمال ہے، نبی کہا۔ کیوں کہا؟ سنیے، اس لیے کہ رسالت کا اعلان تو کیا 40 سال کے بعد، لیکن نبوت کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا کنت نبیم آدم بین الماء والطین، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا آدم کی ابھی مٹی گوندی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اے کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں پہلا پریت رلائی، کن فیکون تے کل دی گل۔ آپ غور کریں نا، کبھی صوفیاء کیا کہہ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں مکھ چند بدرشا تے متھے چمک دی لاٹ، مکھ چند بدرشا، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہن، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی؟ بھئی جس پر اللہ درود پڑھے، فرشتے پڑھے، کب سے پڑھے؟ کنت نبیم آدم بین الماء والطین، فرمایا آدم بعد میں بنے ہیں، سجدے بعد میں ہوئے ہیں، ابلیس نے انکار بعد میں کیا ہے، جبریل امین کو سرداری بعد میں ملی ہے، تو یہ فرشتے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھ کے میرے محمد پر درود پڑا کرتے تھے۔ کنت نبیم آدم بین الماء والطین، فرمایا اس لیے نبی کہا ہے کہ رسالت 40 سال بعد اعلان ہوا ہے، اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے آدم کے آنے سے بھی پہلے۔ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اچھا جی، آپ نے درود پڑھا، آپ نے کہا اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھا آپ نے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود پڑھو۔ ایمان وال کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو ہی پڑھ۔ یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا معاذ اللہ؟ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ حضور پر درود بھیج۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میری آپ سمجھے نہیں بات، دیکھنا اللہ کہتا ہے پڑھو درود، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بھیج۔ اللہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ کیوں یہ درود صحابہ نے کیوں پڑھا؟ اللہم کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق تھے نا، صحابہ میں عمر فاروق تھے نا، صحابہ میں علی المرتضیٰ تھے نا، عثمان غنی تھے، محبت کے طور طریقے آتے تھے۔ جب کہا نا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولا ہم سے کوئی پڑھا جاتا ہے؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا؟ ہم کوئی پڑھ سکتے ہیں تیرے نبی پہ درود؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اللہم صلی علی، تو ہی پڑھتا رہ، اللہم
کتھے میرے علی تے کتھے یا اللہ ہم سے کو پڑھا جائے گا، تو ہی مہربانی کر، اسی تیرا ہی ترلا مارنے ہاں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پہ درود بھیج، اے اللہ محمد پہ، ان اللہ و ملائی، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ ہمیں کہتا ہے زکاتیں دو، صدقات دو، خیرات دو، سارا کچھ کرو، خود کام کرتا ہے یہ؟ لیکن کہتا ہے تم بھی درود پڑھو اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، آؤ سارے مل کے درود پڑھے۔ یار فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ ملائکہ، فرشتے کتنے ہیں جی؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے جی؟ سب سے بڑی مخلوق ایک بندے نہ کنے نے تو دو گنا تو ہنجی بد گیا نا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ایک بندے کے ساتھ کتنے؟ دو گنا تو ویسے ہی فی بندہ ہی زیادہ ہو گئے نا۔ زمین کی سب سے بڑی، انسانوں سے 10 گنا زیادہ جن ہے زمین پہ، جنوں سے 10 گنا زیادہ خشکی کی مخلوق ہے، پھر خشکی کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ سمندر کی مخلوق ہے، اور سمندر کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ ایسے نہ کہ صاف کرن لا پیا دے گھر جا کے کریا جے وہ کیلکولیٹر ہی نہیں لبنا جڑا انہاں دا حساب لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، میرا رسول کوئی تمہارے درود کا محتاج تو نہیں، میں نے سب سے بڑی مخلوق فرشتے بنا کے ان کو کام ہی ایک دیا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھو، میرے نبی پہ سلام پڑھو، ڈیوٹی یہ لگا دی ہے۔ وَمَلَائِکَتُهُ يُصَلُّونَ، سارے یہ دو ہیں نا ہمارے ساتھ، کرامن، عمل لکھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں۔ عمل ہاتھ کار والے تے دل، عمل لکھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ہر وقت درود جاری ہے فرشتوں کا، ہر وقت فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے نہیں گن سکتے تو درود کون گن سکتا ہے؟ میرے محبوب پر درود و سلام ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی جاری و ساری ہے۔ امام سخاوی کی القول البدی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں نبی پاک کے روضے پہ۔ کتنے؟ فجر کے وقت۔ پوری حدیث سناؤں گا میں آپ کو اگر آپ توجہ سے سنیں تو۔ 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں حضور کے روضے پہ، عصر تک رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 نئے آ جاتے ہیں، وہ عصر سے فجر تک رہتے ہیں۔ اور اماں جی کرتے کیا ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے پروں سے مصطفیٰ کے روضے پہ جھاڑو دیتے ہیں، اپنے پروں سے حضور کے روضے پہ، نہیں تو نہیں سمجھائی گل دی، میں تمہیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ خوشی کا موقع ہے نا، درود شریف کا موضوع بڑا خوشی والا ہے نا۔ جھاڑو دیتے ہیں کتنے؟ 70 24 گھنٹے کنے؟ 140 نہیں، 140,000، 140,000۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور پہ درود بھیجتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک کا جو حجرہ ہے نا، اس میں 2 آدمی لیٹتے تھے تو تیسرا لیٹ نہیں سکتا تھا۔ اس حجرے میں روزہ ہے، 3 قبریں ہیں، چوتھی کی جگہ نہیں، قیامت کے قریب جا کے بنے گی جب جناب عیسیٰ آئیں گے، اللہ کی قدرت سے وسیع ہو جائے گی۔ 3 تو کل قبریں ہیں، تو 70,000 فرشتے جھاڑو دینے آ گئے۔ نہیں سمجھاؤں گا، میں عرض کروں گا بات۔ یہ مسجد ہے نا، اس کا حال ہے، 2 بندے آئے تھے جھاڑو ماریا سویرے، انہیں باہر رکھا تو 2 ہور آ گئے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بزرگ بیٹھے سن، انہیں آخیا چلو جڑے کھ رہ گئے سن ایویں مگروں آئے نے انہوں نے انجے تو جی 2 ہور آ جاتے انہاں کی کرنا ہے جی؟
تو 4 تے مار گئے نا جھاڑو تے ہوں باقی تے 2 کی کرن گے؟ کچھ بھی نہیں. حاضری ہے نا؟ نہیں حاضری نہیں، کھانا پوری آکھو. بندیاں دی مثال دے رہے ہیں نا فی الحال تے یہ کہ تو سانو راضی نہ کر، کم تے وہ سی جیڑا ہو گیا ہے. وہ نہ حاضری دے رہے ہیں نہ کھانا پوری کر رہے ہیں. غور کرنا میری بات پہ. بھائی پر لے کے آیا فرشتہ، 70,000 لائن میں لگ گئے، جھاڑو دینے لگے. فجر کے وقت شروع کیا، عصر تک جھاڑو دیتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے. پھر وہ چلے گئے، 70,000 باقی آیا. اس نے عصر سے شروع کیا اور فجر تک جھاڑو دیتے رہے پروں سے اور درود و سلام پڑھتے رہے. بھائی جھاڑو تو وہاں دیتے ہیں جہاں کچھ ہو. مصطفیٰ کے روزے پہ تو نور ہی نور ہے، جھاڑو کس بات کا؟ سیدہ کہتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے رہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دو، اصل بات یہ ہے کہ فرشتے نے کہا مولا پر تو بنائے ہیں پر مزہ کوئی نہیں، پر تو بنائے ہیں پر خوشبو کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا جا کے میرے محبوب کے روزے سے لگا لے، خوشبو بھی آ جائے گی، برکتیں بھی آ جائیں گی. وہ سویرے آئے، عصر تک لائن میں لگ گئے، پر لگاتے رہے، برکتیں لے جاتے رہے. حدیث دے دوں، حضرت حنظلہ بن حزیم حضور کے صحابی، مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث. لوگ ان کے پاس جا کے پوچھتے تو نہاتا نہیں، خوشبو بدلتا نہیں، تیرے طور طریقے کس طرح کے ہیں کہ خوشبو ہی خوشبو ہے؟ تو آپ فرماتے ایک بار میرے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، ایک بار ہاتھ رکھا تھا، خوشبو دوبارہ. تو یہ جو 70,000 آیا ہے یہ فیض لینے آیا ہے، یہ مصطفیٰ کے روزے پہ کرم لینے آیا ہے. پر قربان جاؤں دوستو، عظمت کی بات یہ ہے، شان کی بات یہ ہے، ایک بار جو آیا اسے قیامت تک دوبارہ موقع نہ ملا. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے. ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جاون لئی. 70,000 فرشتے آئے، قیامت تک موقع نہیں ملا. میرے محبوب نے کہا یا اللہ یہ قانون فرشتوں کے لیے بنانا جو میرے لیے تڑپیں گے، جب جب تیری توفیق ہوگی تب تک آنے کی اجازت دے دینا. روز جاتے ہیں جن کو بلاتا ہے. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی دیکھو نا، تیری خیر ہوئے پہرے دارا میں نے روزے دی جالی چوم لین. 70,000 تو وہ کیا خوب شیر کہا حضرت نے. وہ کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جان. اور علی نازش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہر کوے جنا آہستہ چل. حضور کے روزے پہ آنے والے ذرا آہستہ آہستہ چل. ظاہر کوے جنا تو دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000، مطلب 70,000 تو فرشتے پھر رہے ہیں. حاضری میں ہے ملک 70,000. قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، ان قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. نبی کریم پر درود و سلام کی ڈیوٹی لگ گئی فرشتوں کی، فرشتے پڑھ رہے ہیں، فرشتہ تھکتا بھی نہیں. اور ہماری غذا تو روٹی پانی ہے نا، فرشتے کی غذا بھی اللہ رسول کا ذکر ہی ہے. پڑھ رہے ہیں فرشتے. رب فرماتا ہے تمہارا فائدہ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سلموا لام کے اوپر تشدید کیا معنی دیتی ہے؟ درود پڑھو اور جم کے سلام پڑھو. کعب بن حجر، جامع نسائی کی روایت، کعب بن حجر حضور کے صحابی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. کہا سونیا سلام کا تو پتہ چل گیا کیسے پڑھنا ہے. حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہ حضور نماز میں جو آ گیا ہے السلام علیکہ بولے نا. ایو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایو کا معنی اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اختلاف کیڑی گل ہے؟ ایو کا معنی جیڑی شاید نماز دے اندر جائز ہے باہر کیویں جائز ہو گئی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. السلام علیکہ جی ایک میں اپنی بھی اصلاح کر لاں. حاضر و ناظر کا معنی یہ نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی نہیں.
قطعاً کوئی ایسا غلط عقیدہ نہ گھڑے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ کوئی مطلب نہیں کہ نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. معنی یہ ہے کہ حضور اپنے مزار اطہر میں موجود ہیں، ساری دنیا کو یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی، جہاں جی چاہتا ہے تشریف لے جاتے ہیں. بس اس سے زیادہ عقیدہ سمجھ آ گئی؟ لا مکان تک اجالا ہے جس کا کہ وہ ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ لے کے میری بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی؟ کتنے کی؟ نہیں میں موٹی گل کرنا، جان کڈن دی ڈیوٹی کنے فرشتیاں دی ہے دسو نا. ادنا تے واقفیت بڑی ضروری ہے نا، ادنا تے کام پینا ہی پینا ہے. اور کسی سے تعلق رہے نہ رہے اس سے کام. اللہ دی خلق الموت والا یاد موت پہلے ہے، تو جان کتنے فرشتے نکالتے ہیں حضرت؟ ایک ٹائم میں کنے کنے بندے جاندے نے؟ اپڑ جاندے نے سب تھاواں تے جی پہنچ جاتے ہیں نا. تو وہ جو فرشتہ جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتہ جہاں بھی کوئی درود پڑتا ہے درود لے کے آتا ہے. اگلے لفظ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں جس نے درود پڑھا ہوتا ہے آ کے اس کا نام بھی بتاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے. فرشتہ آ کے درود پہنچاتا ہے، اس کا نام بھی بتاتا ہے جس نے پڑھا ہے، اور اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے. بھئی ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہاں کہاں درود پڑھا جا رہا ہے. اگر حضرت اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے، ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے، تو نبی پاک تو سب کے امام ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ حضور نے فرمایا حضرت سیدنا بلال حبشی سے. کس کو فرمایا؟ دیکھو درس بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت بلال کا. بلال جمعے والے دن مجھ پہ درود زیادہ پڑھا کر. اور حضور جمعے کو کیا فرمایا؟ یوم مشہود ہے، باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں. اسمعوا صلاۃ لأہل المحبہ، اور جو جمعے والے دن محبت سے پڑھتا ہے اس کا درود میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اس کا درود میں اپنے. حضرت بلال بڑے سیانے تھے، ہمارا بھلا کر گئے، کہنے لگے حضور وصال کے بعد بھی واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. آقا وصال کے بعد بھی حضور نے فرمایا یا بلال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ نبی کے جسم کے قریب جائے. اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوا کرتا ہے. تو جمعے والے دن درود پڑھ، تیرا درود مجھ تک. یہ تو ہے نا دنیا کی بات. ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی السلام. یہ بھی ترمذی ہے. ابھی تک میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں مضبوط کتابوں کے جن پر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ میرے قریب قریب بیٹھیں گے، علماء میرے پاس ہوں گے، ان کو میں قریب بٹھاؤں گا. کن کو؟ تسی بھی بایا کرو نیڑے، مہربانی. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عالم کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. فرمایا علماء میرے پاس بیٹھیں گے، حفاظ بیٹھیں گے، قراء بیٹھیں گے. پھر فرمایا حاجی بیٹھیں گے، حاجی میرے پاس بیٹھیں گے. سخی کو میں اپنے قریب جگہ دوں گا. اور ایک موقع پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں گے اس کو بھی میں اپنے پاس جگہ دوں گا. صحابی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے سونے ہاں سب سے قریب کون ہوگا؟ قریب کا لفظ مزیدار نہیں، نیڑے کر لیتے ہیں. حضور سب سے نیڑے کون ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب اسے بٹھاؤں گا جو درود زیادہ پڑھا کرتا تھا. جو درود زیادہ. اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے. جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے.
لکھ عمل ترکڑی تول ہووے او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہووے صلی اللہ تعالی ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، فرمایا جو زیادہ درود پڑھتا تھا وہ میرے زیادہ قریب بیٹھے گا. درود و سلام وظیفہ بنائے، اور درود و سلام جو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد کے کونے میں بندہ آیا، اس نے آتے ہی کہا یا اللہ بیمار ہوں شفا دے دے، بھوکا ہوں روزی دے دے، ننگا ہوں کپڑا دے دے. حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چند لمحے گزرے، ایک بندہ اور آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا شروع نہیں کی، پہلے کہا یا اللہ تو بڑا کریم ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ تیری بڑی شانیں، یا اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہے. پھر کہا اے اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج. پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی پاک اٹھ کے قریب آ گئے، فرمایا سل تو ہوتا، تو سوال کر، تو جو بھی مانگے گا میرا اللہ تجھے عطا فرما دے گا. تو سوال کر، اس لیے کہ تو نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھا. اور ترمذی ہی میں دوسری حدیث ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو بغیر درود کے دعا مانگے لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو بغیر درود کے دعا مانگے گا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، خدا تک نہیں جائے گی، عرش تک نہیں جائے گی. کیسے جائے گی؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھے، اب جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا. درود پڑھنا چاہیے. کتنا؟ حضرت کعب بن مالک آئے، کہا سونیا جتنا میرے پاس وقت بچتا ہے 4 حصے کر لیے ہیں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی کے وظیفے. فرمایا ما شئتا، جیسے تیرا دل کرے. فإن زدت فهو خیر لکم، اگر زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا. عرض کی حضور میں 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود، آدھا وقت باقی کے وظیفے. فرمایا ما شئتا، مرضی تیری اپنی ہے. فإن زدت فهو خیر لکم، زیادہ کر لے گا تو فائدہ بھی دے رہی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا 3 حصے درود، ایک حصہ باقی کے سارے کام. حضور نے فرمایا ما شئتا، بھائی مرضی تیری اپنی ہے، مرضی تیری اپنی ہے. فإن زدت فهو خیر لکم، اگر زیادہ کر لے گا تو فائدہ تیرا ہے. کہنے لگے حضور میں نے کیا کرنا ہے، باقی وظیفے پڑھ کے میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ جو کہہ رہے ہیں بہتر ہے تو پھر میں سارا وقت درود ہو. میں ایک دعا کرتا ہوں ہر وقت، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر، نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر، اور نفس نفس میرا کیف تمام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں. دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. نبی کریم نے فرمایا زیادہ کر لے. کہ سونیا میں نے کیا کرنا ہے باقی وظیفے، میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا. حضور نے فرمایا یکفی یکفی و یغفر اللہ لکا، فرمایا پھر دنیا میں تیری ساری مشکلیں اللہ حل کر دے گا، اور قیامت کے دن تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر تو ہر وقت درود و سلام پڑھے گا تو دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور آخرت میں گناہ کو نہیں پڑھتے ہم درود و سلام اکثر. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات رک کے عرض کروں، ہماری زبان کو کچھ عجیب ذائقے لگ گئے. معاف کرنا، یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. کسی شخص سے آپ کہیں نا کہ کچھ 4 باتیں سنا، لطیفے سنا، فلاں کر، تو اس کو آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے بٹھا لیں. گٹ کے دے کے شمارے دے کے آپ کسی کو بٹھائیں کہ 1000 درود پڑھنا ہے، مصیبت بن جاتی. غلط بات تو نہیں کر رہا؟ ہم نے عادی نہیں بنایا اپنے آپ کو. ہم دنیاوی گفتگو، سیاست کی باتیں، فلانا معاملہ، یہ مسئلہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، یہ مسئلہ، ان باتوں میں 6 گھنٹے بیت جائے کوئی مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو عادی بناؤ. اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضولیات چھوڑو، جو وقت بچے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. ہر گھڑی پڑھو، ہر لمحہ پڑھو، ہر وقت پڑھو. درود و سلام اتنا پڑھو. میں نے کہا تھا
جب خاکے شائع ہوئے، فلمیں بنی، تو میں نے کہا تھا کفر سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیری زبان پہ جب بھی بات آئے پہلے میرے مصطفیٰ کی آئے، پہلے تو کوئی حضور کی حدیث سنائے، ساتھ درود پڑھے، یہ مقابلہ ہے۔ داڑیاں زیادہ رکھیں، امامیں زیادہ پہنیں، سنت پہ عمل زیادہ کریں، یہ ہے کفر سے بدلہ لینے کا طریقہ۔ جلوس نکلے نا جب خاکے سو تو نہیں گئے آپ لوگ، میری طرف دیکھیے گا، جلوس نکلے تھے نا جب خاکے شائع ہوئے، نکلے تھے۔ میں نے بہت سارے دوستوں کو منت کر کے کہا، میں نے کہا نعرے لگانے تو آ گئے ہو، نماز بھی پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ یہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ ہم مذہب کے لیے لڑائی کریں گے، مارنے مرانے پہ تیار ہو جائیں گے، پر مذہب پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس نے توہین کی ہے جی، اسے عیسائی نے اس کو مار دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو روز قرآن پاک کا صفحہ جس آیت پہ، جس اخبار پہ آیت لکھی ہے نالی میں گرا دے، تو تیری کیا سزا ہے؟ یہ عجیب ہم نے منطق اختیار کر لیا، عمل کوئی نہیں، نعرہ بے با، نعرے بے حد۔ بھئی تم نعرے لگانے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان دینے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان تو قربان ہے، داڑھی قبول نہیں، حضور کی سنت قبول نہیں، نماز قبول نہیں۔ کیسا مزاج ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم بھئی اوپر والی بات سے دنیا راضی ہوتی ہے، اللہ رسول نہیں۔ آپ ملمہ سازی کر کے، میری تعریف کر کے، میرے منہ پہ مجھے بنا کے مجھے تو راضی کر لیں گے، کیونکہ مجھے تو نہیں نا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، تو خدا رسول کو بھی کر سکتے ہو۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو عمل اپنائیں، عمل۔ آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خلوص سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے ہماری طبیعت۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہو میں 1,00,000 روز پڑھتا ہوں، 2,000، 50,000، 20,000۔ یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود و سلام ہے۔ اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناقص ہے محبت۔ بھائی کیسا تجھے پیار ہے کہ تو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم ایک دن میں 500 بار ضرور پڑھا کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ فجر کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 100۔ زور کے بعد، عصر کے بعد، ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 10 منٹ۔ کل کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ بس۔ اگر تو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کبھی دیکھے نا تو تیرے نبی ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو 50 منٹ نہیں دے سکتا درود و سلام کو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، امام سخاوی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے، وضو کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے، درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جس مصطفیٰ پہ تو درود پڑے گا وہ خواب میں آ کے تجھے جلوہ بھی دکھا جائیں گے، وہ خواب میں آ کے تجھے دکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن دینار، حضرت مالک بن دینار 400 سال پہلے لکھتے ہیں، کہتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی وظیفہ پڑھتا، ایک نوجوان دیکھا ہر چکر پہ درود شریف ہی پڑھ رہا، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر چکر پہ درود و سلام۔ فرماتے میں نے بازو تھاما، اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے نکال لیا، میں نے کہا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ کہنے لگا الحمدللہ، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن یاد ہے، تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ہر چکر پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے نا، اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے نا۔ تو میں نے کہا نفع کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نا، میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آ رہا تھا، رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی، ابا جی بیمار ہو گئے، مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئے، ایک میں ایک میرے والد، تیسرا شخص کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بڑا پریشان، ایک میرے پاس لالٹین، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست، ابا جی کے چہرے کے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، رات بھی اندھیری، جنگل کا زمانہ، شالا پردیسی کوئی نہ تیوے، ککھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں رستہ، بڑی پریشانی،
جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، رونے لگا، یا اللہ کو مہربانی کر۔ کہتے نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگ گئی، خوشبو مہکی، ذرا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا۔ کہتے ہیں میرے قریب سے کچھ لوگ گزرے، لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی نہیں، یہ دنیا کے رہنے والے نہیں۔ 5 لوگ گزرے، 4 ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا۔ کہتے ہیں وہ گزرے، میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں، ان کے ارد گرد نور ہی نور۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی میت کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے، ایک نور والے، ایک روشنی والے، ایک خوبصورت مکھڑے والے نے، جو ان چاروں کے مجھے سردار لگتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی میرے ابا جی کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑے ہے جنازہ۔ فرماتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نورون علی نور ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں میں قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا اس پردیش میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں آنے والوں کون ہو؟ کہتے ہیں ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے، کہنے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں، یہ عثمان ہے، وہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہے، اور تجھے پتا ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ کہا اس غربت میں، تنہائی میں، اس دکھ میں؟ میرے رسول پاک نے پیچھے رخ پھیرا، کہتے حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا فکر نہ کرنا، سویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے، سویرے فوجیں آئیں گی، فکر نہ کرنا۔ کہتے میں قدموں سے لپٹ گیا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی۔ میں نے کہا محبوبہ مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، حضور اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیا بتاؤ تو صحیح، آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آ کے نور علی نور کر گئے، روشنیاں بانٹ گئے۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہا اس موقع پہ الوداع کہنے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا، اس نے عمر بھر مجھے بھلایا نہیں، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کیسے بھول جاتا، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیسے بھول جاتا۔ وہ شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئیں، فوجوں کی فوجیں آئیں، میرے والد کا جنازہ اٹھا تو خوشبوئیں پھیل گئیں۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا کچھ تو سن کے پڑھتے ہیں، میں تجربہ کر کے درود پڑھ رہا ہوں، میں تجربے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میری نفس درود پڑھتی ہے، میرا ایک سانس درود پڑھتا ہے، میری زندگی درود پڑھتی ہے۔ اور کہا مالک مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں آئیں گی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ نبی کریم پر درود پڑھنا، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قیامت کا دن غیبہ غیبی کا عالم نفسا نفسی پکارا جا رہا ہے، اعمال تلنے لگ گئے، ایک بندہ ہے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اسیاں شعار ہے، بھول گیا، خطائیں ہو گئیں، ایمان سلامت لے کے گیا، آیا کرتا تھا مسجد لیکن کسی گناہ میں بھی الجھ جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، اعمال تلنے لگے تو یہ کانپنے لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ تو فیل ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے تھاما، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ حضرت آدم کی نظر پڑ گئی، باپ ہے نا ساری مخلوق کے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے، نظر پڑی، حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے، دوڑے واپس آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا
اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ کہا یا محمد صلی اللہ، حضور نے کہا اے کل انسانیت کے بعد کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھتے ہو آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ جناب آدم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کہہ دیا تو حضور دوڑیں گے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ نبی کریم بھاگتے ہوئے تشریف لے جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہیں؟ دوستو توجہ کرنا ذرا میری بات پہ، دکھوں میں جو شخص خالی تسلی دے دے اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور اس عالم میں جو بھاگ کے جا کے بچا لے دوزخ کے دروازے، کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں محبوب اس کے گناہ زیادہ نکلے، نیکیاں تھوڑی ہیں، اعمال تلے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں واپس لاؤ نا، واپس لاؤ نا۔ واپس لائے، میزان لگ گیا، محبوب نے فرمایا میرے سامنے تولو۔ جب تلنے لگے، باقی ساری نیکیاں کرامن کاتبین نے لکھی ہیں، درود والی پرچیاں حضور نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، باقی نیکیاں کرامن کاتبین کے دفتروں میں ہیں، درود و سلام کی پرچیاں اور رکے میرے مصطفیٰ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ جب اعمال تلنے لگے، گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ میرے نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تو کتنا نصیبوں والا ہے، تیرے رکے مصطفیٰ کی جیب سے نکلے۔ غور تو کرنا بھائی، میرا کارڈ کسی کی جیب سے، کسی کا کارڈ میری جیب سے نکلے تو کیا بات ہے، تیرے اور میرے نام کے رکے مصطفیٰ کی جیب سے، جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا یہ رکھو نا نیکی، نیکیوں والے پلڑے میں رکھی کہ مصطفیٰ نے رکا دیا ہے یا عطا کر دیا ہے، بے حساب نواز دیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے سونے ہم تو مجبور ہو گئے، یہ تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں، حضور یہ تو پلڑا وزنی ہو گیا، چلو دوڑ جاؤ، بلاؤ جنت والوں کو، جنت والوں کو بلاؤ۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ یہ پردہ چا پایا ہی پلا ہو سی، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، قدموں میں بیٹھ گیا، پیر پکڑ لی، کہا سونے میرے تو عمل ہی نہیں، پتہ سارا جو حضور میرے تو عمل ہی نہیں، تو یہ رکا کدھر سے آیا؟ حضور نے فرمایا فلاں مجلس میں تو بیٹھا تھا، فلاں محفل میں تو بیٹھا تھا، تو نے میرا نام سنا، تو نے میرا ذکر سنا، تو نے میرا تذکرہ سنا، تو تو نے پیار سے درود پڑھا۔ اسمعوا صلاۃ لاہل المحبہ، جو محبت سے پڑھے میں سن لیتا ہوں، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا تھا، تیرے کام آ گیا۔ دوستو دنیا کی مہمات میں تو بندہ باقی جاتا ہے، پھنسے گا قیامت کے دن، اور بچے گا درود پڑھنے والا، حضور پر سلام پڑھنے والا، جس کی عادی ہوگی زبان درود و سلام کی۔ امام شافعی انتقال کر گئے، شاگرد نے خواب دیکھی، کہا حضرت جی کیا بنا؟ کہنے لگے خدا نے مجھے سجا سوار کے جنت میں بھیجا۔ کس طرح سجا؟ حضور بھیجنا تو تھا، آپ محدث سے بہت بڑے فقہ کے امام سے، کیا بات تھی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں، بات کوئی اور ہے۔ کہ حضور کیا؟ فرمانے لگے ایک دن میں کوئی کام کر رہا تھا، کوئی حدیث لکھ رہا تھا، باقی تو میں نے جلدی لکھ لیا، اور جب آیا نا نبی پاک کا نام مبارک، تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے جتنی میری صلاحیت تھی میں نے پیار سے لکھا، پھر آگے میں نے پیار سے درود لکھا، میں نے قلم کو روکا، اتنا وقت پورے صفحے پہ نہیں لگا جتنا وہ حضور کے نام اور درود پہ لکھا۔ کہتے ہیں بس میں نے پیار سے لکھا تھا، پیارے رب کو پیارا لگ گیا، میں مرا، آنکھ کھلی، رب کریم نے فرمایا اس کو سجاؤ، جنت کا لباس پہلے پہناؤ، اس کے سر پہ امامہ رکھو، خوشبو لگاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ یا اللہ یہ ساری نعمتیں، فرمایا دنیا میں تو مصطفیٰ کا درود سجاتا رہا ہے، تو حضور کا درود سجاتا رہا ہے، میں نے آج تجھے سجانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مناظرے سب سے زیادہ درود و سلام پہ ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، لیکن میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اسی ان سے مناظرے ہی کرنے ہیں، عمل۔ اگر میں کبھی اپنے اجتماع سے پوچھ لوں نا اہل سنت والوں سے کہ تسی آندے ہو جی اسی تے درود والے ہیں تے پڑھ دے کنا ہو، کوئی نہیں۔ یاد رکھو بحثوں سے انقلاب نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔
آپ کا کوئی درود پڑھنا دیکھے گا تو مجھے آپ لڑائی کر کے درود پڑھوانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا. اگر آپ کا درود پڑھنا کوئی پیار سے، خلوص سے، محبت سے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک بات کر دوں جی، اپنے خلاف کر لگا کر دوں. ایک شخص میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی ہماری گلی میں نا سویرے اٹھ کے ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے 111 بار اسپیکر میں درود پڑھنا ہے تہجد کے وقت، پڑھنا چاہیے اسے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف دینے سے. قرآن بلند آواز سے پڑھنا منع ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہو. تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدھ 2-4 بار تو ٹھیک ہے، وہ 111 بار ہی شروع کر دیا ہے. وہ شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی واقعی سنی ہو؟ میں نے کہا یار یہ سنی نہ سنی ہونے کا تو نے کون سا رزلٹ نکالا ہے؟ کہتے سن درود ڈاک چھڑے ہے. میں کہوں تم ہی آنا مسیطے چلیے، 10 بغیر سپیکر تو کنا پڑھنا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ میں کہا کلے ہاں اسی دو میں کسی کو قسم لینی نہیں چاہیے، پر دیانتداری نہ دسی کنا پڑھنا ہے؟ کہندا وہی پڑھنا جڑا سپیکر وچ پڑھنا. تو میں کہا پھر اللہ کو ڈرو. کیا دیکھیں نا کیا معاملہ ہے کہ کدھر جا رہے ہیں ہم. بھائی میرے آج سپیکر آئے تو میں کہاں جھوم کے پڑھو، تو سارے پڑھو، تو اچھی پڑھو، تو وقت تک پڑھو، اور اپنی باری آئے تو. اب میں ایک حوالہ دے دوں، بات ختم کروں. نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ لمبی نماز پڑھاتا ہے. حضور نے بلایا، فرمایا کیوں لمبی پڑھاتا ہے؟ بے کہا حضور مجھے مزہ آتا ہے. فرمایا لمبی پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھنا، لوگوں کو پڑھا تو مختصر پڑھا، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے جو طریقہ درود و سلام السلام علیکہ ایھا النبی والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ، جو آپ کا دل کرتا پڑھے، لیکن کو دکھا کے پڑھنا، بتلا کے پڑھنا، کسی شخص کو چڑھا کے پڑھنا ضروری ہے؟ درود تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ کسے دکھا کے پڑھتے ہیں؟ مدینے والے محبوب کو، رسول پاک کو دکھا کے پڑھو، حضور کو سنا کے پڑھو، نبی پاک کی طرف توجہ کر کے پڑھو. اختلاف درود پہ تو لڑائی نہیں نہ ہونی چاہیے، یہاں تو نہیں نہ ہونی چاہیے. تو ساتھیو درود و سلام جم کے پڑھیں، اتنا پڑھیں. 3 فائدے ہیں درود پڑھنے کے جو میرے حضرت صاحب نے مجھے بتائے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ کتنے فائدے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے. کک سوادنی مشری اندر کھنڈا می چک ڈٹیاں، اینا ساریاں گلاں نالو گلاں سجن دیاں میٹھیاں. درود پڑھنے والے کی زبان فرماتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے. یہ میرے صاحب نے مجھے بتایا، دل اور روح پاک ہو جاتی ہے. درود و سلام پڑھنے والے کی زبان، دل، روح، چاہیے تینوں چیزیں. طرح کی لڑائی پتہ کر دیے آنے سمجھاؤ کوڑا بڑا ہے، میٹھا ہونا جے دروشی پڑھا کرے. آنے ڈاڈا بڑا ہے، نرم ہونا ہے، دروشی پڑھا کرے. کہتے ہیں رضی اندر سکون نہیں، سکون لینا ہے درود شریف پڑھے. بس میرے حضرت صاحب نے مجھے بتلایا، میں نے اس کو اپنایا، اللہ نے فضل فرمایا. آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، زبان نرم ہو جائے گی، دل نرم ہو جائے گا، زبان میٹھی ہو جائے گی، روح پاک ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پڑھے ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی